السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رو، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج آپ کو پتہ ہے بجٹ کا دن ہے اور اچھی خاصی وہاں پہ اس وقت ٹیلی ویژن چینلز پہ یا پارلیمنٹ سے آپ نے اسپیچ آپ نے سن لی ہوگی، اس پہ تبصرے بھی جاری ہیں اور اس پہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے بہت ساری رپورٹنگ ہوتی رہے گی، کیونکہ بجٹ ڈاکومنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر نہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کو انالائز کیا جا سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی آپ اپریسیشن یا کریٹیکل کامنٹس کرنا دور کی بات ہوتی ہے۔ سو اوورآل ایک اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک اس کے فگرز ہوتے ہیں، ڈیٹا ہوتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے سرکاری ملازمین جو ہیں آلریڈی بہت مایوس ہیں کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں، پینشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ لوگ اس پہ ایک ان پہ بڑا اعتراض آ رہا ہے۔ حکومت کا خیر اپنا ایک اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھ لیں جناب کہ اس وقت جو سلو ڈاؤن کی کیفیت ہے پوری دنیا میں ہے، تو آپ اس پہ شکر کریں کہ آپ کی تنخواہیں ہم کاٹ نہیں رہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے کاٹی گئی ہیں یا لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو نوکری سے نہیں نکال رہے، ہاں تو جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے اسی تنخواہ پہ فی الحال آپ لوگ کام کرتے رہے۔ لہٰذا حکومت کی بات بھی کسی حد تک سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو حالات ہیں وہ میرا خیال تنخواہیں بڑھانے والے ہیں نہیں، ٹیکس ریونیو آپ کے سامنے ہے، خسارہ بجٹ۔ سو میں کوئی اس پہ ان میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آنے والے دنوں میں اس پہ مزید خبریں جو ہیں سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ میری جو آج کا فوکس ہے وہ بڑا یہ ہر سال رہتا ہے پچھلے کئی سالوں سے، جب سے پارلیمنٹ کا بجٹ جو ہے میں اس کو کور کرتا رہوں اپنے نیوز پیپرز کے لیے یا اپنے اس کے ٹی وی چینلز کے لیے، شوز کے لیے۔ ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے جس کو بہت کم لوگ جو امپورٹنس دیتے ہیں اور میرے جیسے رپورٹر جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو پکڑا جائے، وہ ہوتے ہیں سپلیمنٹری گرانٹس۔ اب آپ لوگ کہیں گے یہ کیا چیز ہے سپلیمنٹری گرانٹس؟ بہت سارے آپ دوستوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن کچھ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سال کا کوئی بھی آپ کا اینول بجٹ بنتا ہے تو اس کا تمام منسٹریز جو ہیں ان سے آپ کیسے ایسٹیمیٹس مانگے جاتے ہیں کہ پچھلے سال کتنا خرچہ ہوا، اب آپ کو کتنے پیسے چاہیے۔ اوورآل ہم نے دیکھا 10% اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ایسکیلیشن کاسٹ لگا کے ان کے بجٹ بڑھایا جاتا ہے 10% تک۔ اگین مہنگائی کا ایک سمجھا جاتا ہے، اگر کسی نے 100 روپیہ خرچ کیا پچھلے سال ہاں تو اس کو 110 روپے تک اس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ بڑھا لیں گے، مہنگائی بڑھ گئی ہوگی، فیئر انف۔ تو یہ تمام منسٹری جو ہیں اپنے بجٹ بناتی ہیں، بجٹ بنانے کے بعد وہ فائنانس میں جاتے ہیں، وہاں پہ ریویوز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں، پھر ان کے بجٹ فائنلائز ہو کے وہ بجٹ کا اناؤنس کیا جاتا ہے، پھر یہاں پہ اچھی خاصی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس کو اپروو کر لیا جاتا ہے پورے سال کے لیے کہ یہ بجٹ اسٹیمیشن ہے۔ اب ہوتا یہ بہت ساری منسٹریز جو ہیں وہ اپنے بجٹس کو وہ نہیں کر سکتی، مینیج نہیں کر سکتی، اور موسٹلی ہر سال ہوتا ہے کہ نالائکی ہے، انیفیشنسی دیکھیں یا کوئی اچانک کوئی آپ کیسے نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں، کالمنٹیز آ جاتی ہیں، یا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ایسے خرچے نکل آتے ہیں کہ جو آپ نے انٹیسپیٹ نہیں کیے ہوتے کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں قانون کے تحت ایک پروویژن دی گئی ہے کہ یہ ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو فائنانس منسٹری ان کو اگر سمریز وغیرہ بھیجتے ہیں، آپ ان کے اپروول دے دیتے ہیں کہ یہ پیسے فوری طور پر نہ آپ ان کو ریلیز کریں، اور بعد میں جب بجٹ کی اگلے سال کی اپروول آتی ہے آپ انہیں کو اٹھا کے ان میں ڈال دیتے ہیں کہ اب آپ یہ پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس کے اپروول دیں۔ لہٰذا ان کو سپلیمنٹری گرانٹس کہتے ہیں۔ بعض کو ٹیکنیکل بھی ہوتی ہیں کہ بجٹ جو ہے نا آپ ان کو ری ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، ایک منسٹری پیسے نہیں خرچ کر سکی تو آپ اس کو کسی اور دوسری منسٹری کو دے دیتے ہیں، سرنڈر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ سو بہت ساری کیلکولیشن جو ہے نا وہ غلط ہو جاتی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ سپلیمنٹری گرانٹس ہوتی ہیں یہ انہی کاموں پہ لگتی ہیں، لگنی چاہیے جس کے لیے اتنی بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے، یا کچھ حکمرانوں کے اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے یا اپنے دوستوں کو، ملازمین کو، سٹاف کو ابلائز کرنے کے لیے آپ ان کو استعمال کرتے ہو؟ یہ کوئی ہیلدی ایکسرسائز نہیں ہوتی، اس کو بیڈ بجٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں کہ آپ جائیں کہ ہم سے پیسے نہیں کہ اب ہم آ کے مزید خرچہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ میں نے جیسے کہا پچھلے کئی سالوں سے اس کو فالو کر رہا ہوں۔ اس سال جو میرے لیے تھوڑا سا پلیزنٹلی سرپرائزنگ چیز ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے سارا اس کا فیڈرل بجٹ کا سپلیمنٹری گرانٹس کا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے اس کو نکالا پڑھا، میرے ذہن میں وہی تھا کہ جو پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں، تو اب کی دفعہ بھی بڑی مار دھاڑ کی ہوگی۔ اسپیشلی جو مار دھاڑ ہوتی ہے نا وہ 2-4 جگہوں پہ ہوتی ہے۔ فارن آفس میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس پرائم منسٹر یہ ہاؤس ہے یا پرائم منسٹر آفس ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہ بڑی بڑی جگہیں ہوتی ہیں، یا کیبنٹ ڈویژن ہے جہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے کھانچے اور کھاتے کھولے جاتے ہیں جن کا عام آدمی کو بجٹ میں نہیں پتہ ہوتا، چپکے سے اس کو آ کے کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال تھا، ذہن میں تھا کہ اس سال عمران خان صاحب نے بھی خاصا انہوں نے شاید کیا ہوگا، ان کی ٹیم نے یا ان کے لوگوں نے، تو چیک کریں۔ تو میرے پلیزنٹ سرپرائز کے لیے پچھلے سالوں کا بھی میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب جب زرداری صاحب کا دور جب تھا اس وقت سپلیمنٹری گرانٹس موسٹلی کن کاموں کے لیے استعمال ہوتے تھے، اب کی دفعہ کن کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایک کریڈٹ تو میرا خیال ہے ان کو دینا پڑے گا، جو میں نے اب تک اس کو آ کے دیکھا ہے
کہ کوئی ایسا پرائم منسٹر یہ یہاں پہ ہاؤس جو ہے اسپیشلی عمران خان صاحب جو خود یوز کرتے ہیں اس میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں لے گی، مطلب جو پہلے کا بجٹ تھا اسی پہ رہا گیا، کوئی خرچے ایسے نہیں کیے گئے. ایسے پریزیڈنٹ ہاؤس کا میں دیکھ رہا تھا الوی صاحب کا، اس میں بھی ایسی کوئی انہوں نے ایڈیشنل کوئی انکم ان سے نہیں مانگی، اور فارن آفس بھی دیکھا ہے، دیگر محکمے بھی دیکھے ہیں. تو مجھے کوئی بہت بڑی ایسی بات نظر نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جوسی قسم کا سٹاف جو میں ابھی آپ کو پچھلے سالوں کا بتاؤں گا کہ کون کون سے جوسی سٹاف تھے. سو یہ کریڈٹ میرا خیال ہے یہ فائنینشیل ڈسپلن کم از کم جو بڑے بگ ہاؤسز تھے انہوں نے اپنی حد تک رکھا ہے. پرائم منسٹر آفس نے رکھا ہے، پریزیڈنسی نے رکھا ہے، فارن آفس، فائنانس، کیبنٹ ڈویژن جو مین ہے، یا اور بھی منسٹریز ہیں ان کے کھانچے ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیا کیا کھانچے ہوتے ہیں. لیکن اس سال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مطلب فائنینشیل کنسٹرینٹ تھی، ریونیو کم تھا، تو وہ بجٹنگ جو ہے انہوں نے اپنے اوپر سختیاں رکھی ہیں، اسپیشل پرائم منسٹر یہ ہاؤس نے اور پریزیڈنٹ جیسے میں نے کہا یا کیبنٹ ڈویژن نے. لیکن کچھ بڑے خرچے جو ہوئے ہیں ان کے اس میں، اس سے پہلے کہ میں نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا وہاں پہ جوسی سٹاف ہوتا تھا، جب میں یہ خود رپورٹ کرتا رہا ہوں آپ کو بھول گیا ہوگا. سب سے بڑا جو خرچہ اس دفعہ ان کا ہوا عمران خان صاحب کی حکومت کا ہوا ہے وہ کووڈ اس پہ ہوا 19 پہ ہوا، تقریباً 290 بلین روپیز کی ان کو ایڈیشنل ان کو پیسے نکالنے پڑ گئے جو بجٹ میں اپروو نہیں تھے، جو سمجھ میں آتے. این ڈی ایم وغیرہ جو ہے ان کو 26 روپے دیے گئے ہیں. آرمی نے اس پہ پیسے لیے ہیں، کوئی انہوں نے آ کے لیے ہیں کہ انہوں نے اکوپمنٹس لینے تھے ٹو ڈیل ود ان کے لیے اپنے رینکس میں ریجمنٹس میں انہوں نے لینے تھے، انہوں نے پیسے لیے ہیں، ان کو بلینز آف روپیز دیے گئے ہیں. اور جو ٹوٹل اماؤنٹ اس میں اب تک دکھائی گئی ہے جس کی اپروول ہوگی وہ 290 روپے کے قریب بنتی ہے کہ یہ وہ ہے جس کو فورس ہی نہیں کیا گیا تھا. مختلف اس میں ایس ایم ایز وغیرہ کو پیسے دیے گئے ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں مختلف محکموں کو پیسے دیے گئے ہیں. اس کے احساس پروگرام کے تحت ایک اچھی بڑی اماؤنٹ جو تھی ان لوگوں کو دی گئی ہے جو کووڈ آپریشن کے تحت وہ اپنے گھروں میں، جن کو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو اپنے یا لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا 7,000 پلس جو بھی اماؤنٹ تھی. سو موسٹلی جو بڑا خرچہ اس میں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے جو مین ان کی ریگولر سپلیمنٹری گرانٹس میں سے ہے کہ جو بڑا ان کا ایکسپینڈیچر تھا. یا ہم نے دیکھا پاکستان ریلوے جو ہے اس کو بھی انہوں نے 6 روپے شیخ رشید صاحب کو ملے ہیں یا سبسڈیز وغیرہ ہیں وہ چیزیں ہیں. اب جو اس میں مین جو اس میں ایک اور آئے گا میرا خیال ہے اس پہ جو بات ہوگی کہ پاکستان آرمی کا جو بجٹ تھا وہ اس سال وہ بھی اپنے اسے پچھلے سال کا تھا وہ بھی بڑا ہے. وہ بھی سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت انہوں نے 33 بلین روپیز جو ہے نا تقریباً 33 بلین روپیز جو ڈیفنس بجٹ پاکستان کا بڑا ہے اس سال انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹس لی ہیں. اس میں نیوی نے بھی پیسے لیے ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایئر فورس نے بھی لیے ہیں. اس کے بعد یہ منسٹری آف انٹیریئر نے اپنا ان کا جہاں پہ ایئر کرافٹ تھا جہاز وغیرہ اس کے بھی انہوں نے آ کے وہ کروائی ہے، انہوں نے ریپیئر کروائی ہے. اس کے پیسے ہیں تقریباً یہ بنتے 31 لاکھ کی، اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا پاک ایران بارڈر کے لیے 3 بلین روپیز جو فینسنگ ہو رہی ہے اس پہ ہو رہا ہے. سو میجر خرچہ جو تھا یہ 33 بلین روپیز جو ہے وہ بڑی ایک اس کی جو تھی سپلیمنٹری گرانٹ اس کے بعد کووڈ کے بعد جو بڑی ہے وہ انہی میں گئی ہے اس پہ. لیکن اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بلین روپیز کے انہوں نے اکوپمنٹس جو ہے نا آرمی نے پرچیز کی ہیں اسی کے لیے کہ یہ وائرس سے ریلیٹڈ اپنے یونٹس کو یا ان کو چیک کرنے کے لیے سیو کرنے کے لیے. ڈیوٹی الاؤنسز وغیرہ بھی اس میں دکھائیں، ایئر فورس وغیرہ کے بھی ہیں. یہ بڑے خرچے ہیں مین جو ہیں. تو اس میں اور مجھے کوئی اتنا بڑا نظر نہیں آ رہا. میں اب آتا ہوں کہ کیوں میں تھوڑا سا اس پہ میں کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس میں موسٹلی جو خرچے دکھائے گئے ہیں وہ وہی ہیں اس پہ، یا کچھ اس میں کچھ ان کے نارمل سے اس میں کہہ سکتے ہیں ایکسپینڈیچرز ہیں جو ہونے تھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ منسٹری کے بجٹنگ جو ہے نا وہ نہیں ہوئی. اور جو چیز اس میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ پہلے افغانستان ریلیٹڈ بہت سارے یہاں سے سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے افغانستان اور پاکستان بہت سارے پروجیکٹس کر رہا تھا. ابھی بھی کچھ ہیں تقریباً 2 بلین روپیز کے قریب کے پروجیکٹس کی سپلیمنٹری گرانٹس دی گئی. لیکن پہلے وہاں پہ باچا خاں اس پہ یونیورسٹیز کے حوالے سے یا وہاں چیئرس کے حوالے سے افغانستان میں بڑے پروجیکٹس پہ پیسے جاتے تھے، وہ بھی اس دفعہ مجھے نظر نہیں آ رہا. چھوٹے موٹے جیسے میں نے کہا اور بھی ہیں. اب میں آتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب کے دور میں کیا ہوتا تھا. وہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ یہاں پہ جو زیادہ چیزیں اس میں لیکن ایک دفعہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب کہ میری یہاں پہ میں نے میرے انٹرٹینمنٹ جو ہے نا اور گفٹ جو میں نے دینے ہوتے ہیں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ میرے پیسے کم ہو گئے، تو 1 کروڑ روپے کی انہوں نے وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے اپروول دی تھی. جو اب کی دفعہ ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی جو عمران خان صاحب نے کی وہ کیا گیا. چلیں ٹھیک ہے جی 1 کروڑ روپے کی یہ بجٹ کے اوپر تھا، بجٹ اس کا پہلے کا پورا ہوا تھا. پھر سینیٹر سے پاکستان کے اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، پہلے کی بات اب کی نہیں. انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے جو دنیا بھر میں ٹریولنگ کی ہے ٹریولنگ الاؤنس ہمارا کم پڑ گیا تو ہمیں 5 کروڑ روپے کے ٹریولنگ الاؤنس دیں. وہ انہوں نے دیا.
उनको दिया गया, एडिशनल दिया गया। फिर इसी तरह हमने कहा जनाब जो सबसे बड़ा छक्का मारा था इन्होंने मियाँ साहब ने, इनके दामाद जो है कैप्टन सफदर, उनको 20 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने डेवलपमेंट फंड लेके दिया था और सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए अप्रूव नहीं करवाया गया था पार्लियामेंट से, वो दिया गया अचानक निकाल के कि ये नहीं, और डेवलपमेंट फंड अपने इलाके में भी आप वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, MLAs में डिस्ट्रीब्यूट करो। आपको याद होगा उन पर ये केस भी चल रहा है उस पर सारे का सारा। फिर इन्हें पता गाड़ियों का बड़ा शौक था उस पर, तो 10 करोड़ रुपए की सारी 15 करोड़ रुपए की 10 यहाँ लैंड क्रूजर खरीदी है इन्होंने, कैबिनेट भी है इन्हीं को देने के लिए, MLAs को, वजीरों के लिए नई गाड़ियाँ उन्होंने कहा हमें चाहिए, लैंड क्रूजर ली गई थी, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 20 इन्होंने करोड़ा नई गाड़ियाँ खरीदी थी जनाब कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी ने कहा कि जनाब ये पुरानी गाड़ियाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया कि सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री ग्रांट जो यूज़ होती रही है माजी में, वो नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए हंड्रेड्स ऑफ नई गाड़ियाँ खरीदी जाती थी बिल्कुल उसके, और करोड़ों पे, बल्कि अगर मैं एक दफ़ा मुझे याद है मैंने स्टोरी की, 3 बिलियन रुपीज़ की सप्लीमेंट्री के जरिए गाड़ियाँ खरीदी गई थी इन अफसरान के लिए, वजीरों के लिए कि हम पुरानी गाड़ी पर नहीं बैठते, नई हमारी खरीदें। तो इसके बाद हमने देखा वजीर हाउसिंग थे उस वक्त, उन्होंने जनाब 43 मिलियन रुपीज़ की गाड़ी खरीदी थी कि आप हमें खरीद के दें नवाज शरीफ साहब दौर में। फिर वजीर मजहबी अमूर को पता चला कि जब उनको लिए इतनी आपने लेके दी, उन्होंने कहा मुझे लेके दें, तो 70 लाख रुपए की उनको लेकर दी गई थी गाड़ी कि आप इसकी ले लें, वो भी सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए बजट में अप्रूव नहीं थी। अच्छा, सदर ममनू साहब जो सबसे ज़्यादा हार्मलेस थे और बेचारे आपको पता कुछ भी नहीं करते थे वहाँ बैठे हुए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये भी उस सप्लीमेंट्री ग्रांट 37 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी आलात उन्होंने मंगवाए थे, वो भी वहाँ से आए थे। और बड़ा जो काम हुआ था जिस पे आजकल वो बना हुआ है, इन पर रेफरेंस भी बना हुआ है, वो था फॉरेन ऑफिस के नाम पर इन्होंने कुछ इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी थी, आपको याद होगा कि सार्क मीटिंग होनी, हालांकि पता था इंडिया ने नहीं आना, सार्क मीटिंग नहीं होनी, लेकिन वो ले ली गई थी और पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी, बड़ी महंगी गाड़ियाँ थी 37 के करीब, उसमें भी करोड़ों रुपए लगे थे। और वो बाद में सारी गाड़ियाँ जो पता ये चला कि वो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है ना उनको इस्तेमाल के लिए दी गई थी या उनके करीबी लोगों को दी थी, उस पर भी ये बातचीत और इंक्वायरी वगैरह चल रही थी, वो भी सप्लीमेंट्री ग्रांट से दी गई थी। इसी तरह हमने ये देखा कि वजीर मवासलात जो थे उस वक्त के, उन्होंने जनाब कोई आगे 70 लाख रुपए की गाड़ियाँ उन्होंने ले ली थी कि ये हमें भी चाहिए यहाँ पे। और इसी तरीके से देखा नवाज शरीफ साहब आपको पता बड़े जर्नलिस्ट आदमी थे, उन्होंने तकरीबन जाके कोई उसको 10 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान बार एसोसिएशन को चंदा भी दिया था, वो भी उसकी भी सप्लीमेंट्री ग्रांट से उन्होंने दिया था। जिन्ना मुशर्रफ का ट्रायल हो रहा था उस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए थे। और फिर जो हम उसमें मेन देखते हैं, हाँ अभी की जो हुआ है नवाज शरीफ साहब के, इमरान खान साहब के दौर में, वो मैं आपको बताना भूल गया था, बड़ी अहम चीज़ थी कि करतारपुर की सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स को 30 करोड़ रुपए दिए गए थे। रेंजर्स जो सिक्योरिटी वहाँ पर कर रही है, तो 30 करोड़ रुपए जो है रेंजर्स लिए हैं, जो इमरान खान साहब ने अब आके अप्रूवल दी है उसकी, इन्होंने चीज़ों की है जो मैं आपको डिटेल इसकी बता रहा था। और प्लस जो उसमें जनाब मुशर्रफ साहब का जैसे बता रहा था, नवाज शरीफ साहब ने एक और काम किया था कि अपने स्टाफ और अपने उनके मुलाजमीन के लिए इन्होंने 13 करोड़ रुपए का इन्होंने ऑन रेडियम या अलाउंस, आप अलाउंसेस कह लें, वो अप्रूव किए थे कि मेरे स्टाफ जो है ना इनको दिए जाएं, वो भी उनको जनाब आके उस पे से दिए गए। फिर हमने देखा कि एक रिफॉर्म्स प्रोग्राम था, उसके लिए 1.1 बिलियन रुपीज़ की गाड़ियाँ खरीदी। अंदाज़ा करें 1.1 बिलियन रुपीज़ की गाड़ियाँ, फिर पेट्रोल वगैरह चीज़ें, ये खर्चे हो रहे हैं हुकूमत के और जो बजट में अप्रूव नहीं थे। आप अब वन लाइनर आते हैं और यहाँ पे उस पर ये कर सकते हैं। मुझे जरदारी साहब के दौर का याद आ रहा है, उस वक्त भी ऐसे खर्चे होते थे। एक दफ़ा तो हमारे सदर में वहाँ पे ये मुझे याद है जो बड़े बड़े अफसरान थे, उनके सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी वगैरह, उन्होंने ईदी के नाम पे 14-20 करोड़ रुपए निकलवा लिए थे सप्लीमेंट्री ग्रांट में कि हमने ईदी देनी है और कुछ हमने फलां काम अभी होने हैं वो कर, ईदी के नाम पे 14-20 करोड़ रुपए वो निकल गए थे। सो ये वो चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे आपको हो सकता है ये छोटी मोटी लगती हुई, लेकिन अल्टीमेटली इनमें से जो निकलता होता है इस पर। अच्छा हाँ, ये हुई थी 2017 में। एक और बताऊँ, अब आप कहें कि हैपेजेड बता रहा हूँ, जैसे जैसे याद आता जा रहा है कि VIPs की सिक्योरिटी के लिए 1.2 बिलियन रुपीज़ के यहाँ पे उन्होंने उस वक्त आलात खरीदे थे, इस पे वो भी शामिल थे। और प्लस जो आपका एंटरटेनमेंट का बता रहे हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज वगैरह, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, बार काउंसिल, वो सारे, ये लैंड क्रूजर जैसे ली गई 15 करोड़ की, या उन्होंने फॉरेन ऑफिस से उन्होंने कहा कि अपनी बाद में फैमिलीज़ के लिए रख ली। सो ये वो खर्चे होते हैं जो हम देखते हैं कि बजट में नहीं थे और इन्होंने बैठ के वहाँ से किए। अब की दफ़ा मुझे इस साल इमरान खान साहब की उसमें ये नज़र नहीं आ रहे इस तरह के खर्चे, इस तरह के अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट, गिफ्ट हूँ, गाड़ियाँ हूँ, लैंड क्रूज़र हूँ, वो शायद वो पुरानी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें खरीद कर देगा। अब देख लें, खरीदी उन्होंने अपने लिए थी कि जनाब के हमारे काम आएगी, इस्तेमाल कोई और कर रहा है यहाँ पे, और हम बैठे आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि जनाब कैसे कैसे बजट जो है ना इसमें से ये इस तरह के खर्चे निकाल लिए जाते हैं जो आपको मुझे पता भी नहीं होता। और हाँ, सबसे बड़ी जो फीस इसमें पे वो
وہ میں اس پہ علیحدہ کسی سٹوری کروں گا. 41 کروڑ روپیہ ایک وکیل کو فیس دی گئی ہے جی, 41 کروڑ روپیہ. اس کی سٹوری کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا. بہرحال یہی کہنا تھا کہ اس سال کا بجٹ اوورآل جو ہے ایز فار ایز, باقی ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کتنا انہوں نے اضافہ کیا ہے, پریزیڈنسی کا کیا ہے, یا دیگر منسٹریز میں کیا اضافہ ہوا ہے بجٹ میں, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. مین یہی بتانا تھا کہ پچھلے سالوں کی نسبت جو عیاشیاں کی گئی تھیں, گاڑیوں کی الاؤنسز کی, گفٹس کی, لینڈ کروزر یا لگژریز جو بھی کہیں, بلٹ پروف وغیرہ, اس سال وہ چیزیں ہمیں اس بجٹ میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. سو عمران خان صاحب کی حکومت جو اس کو یہ کریڈٹ کم از کم دیا جا سکتا ہے, کچھ انہوں نے بیلٹ اپنی جو ہے نا ان غیر ضروری اخراجات پہ ٹائٹ کیا. سارا پیسہ جو ہے نا کووڈ-19 کی طرف گیا ہے اور غیر ضروری اخراجات ہمیں نظر نہیں آ رہے اس میں.